السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ اس نے جنوبی غزہ کی پٹی میں ناصر اسپتال میں فلسطینی تحریک حماس کے ایک اہم رکن کو ہلاک کر دیا۔ IDF نے ٹیلی گرام پر کہا، تھوڑی دیر پہلے IDF اور ISA یعنی اسرائیلی سیکورٹی ایجنسی نے ناصر اسپتال کمپلیکس کے اندر کام کرنے والے حماس شدت پسند تنظیم کے ایک اہم رکن کو ہلاک کیا۔ اسرائیلی فوج نے منگل کو غزہ کی پٹی پر دوبارہ حملہ شروع کر دیے تھے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے دفتر نے کہا کہ یہ حماس کی جانب سے بقیہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کو محفوظ بنانے کے لیے جنگ بندی کے انتظام میں توسیع کے امریکی منصوبے کو قبول کرنے سے انکار کے رد عمل میں کیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی 19 جنوری کو عمل میں آئی تھی۔ پہلا 42 دن کا مرحلہ باضابطہ طور پر 1 مارچ کو ختم ہو گیا، لیکن بڑی لڑائی میں روک 17 مارچ تک جاری رہی۔ امریکی صدر کے طور پر اپنے پہلے 2 ماہ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی انتظامیہ کے اقدامات کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرنے والے 150 سے زیادہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ معلومات بلومبرگ کی ایک جائزہ رپورٹ میں پیش کی گئی۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ امریکی ججوں نے اکثر وائٹ ہاؤس کے موقف کے خلاف فیصلہ کیا ہے اور کچھ معاملات میں تجویز کیا ہے کہ صدر نے کانگریس کی منظوری کے بغیر کام کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ زیادہ تر مقدمات امیگریشن کی پالیسیوں کو سخت کرنے سے متعلق ہے، جس میں پیدائشی شہریت پر پابندی بھی شامل ہے۔ اشاعت نے یاد دلایا کہ سرکاری ملازمین کی بڑے پیمانے پر برطرفی کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر پابندیاں سخت کرنے کی مسلسل پالیسیوں کے دوران اسرائیلی سیاسی اور سلامتی کونسل نے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ کی تجویز پر ووٹ دیا کہ غزہ سے امیگریشن کا انتظام کرنے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے۔ غزہ سے لوگوں کے انخلا کو منظم کرنے کے لیے ایجنسی قائم کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر کے مطابق اسرائیلی حکومت نے پٹی سے فلسطینیوں کو رضاکارانہ روانگی کے لیے خصوصی ایجنسی بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بات اسرائیلی کابینہ کے ایک اجلاس کے اختتام کے بعد سامنے آئی۔ اس اجلاس میں غزہ کی پٹی پر مسلسل فوجی دباؤ پر غور کیا گیا۔ اسرائیلی چینل 12 نے بتایا کہ وزراء کو امیگریشن پلان کے بین الاقوامی جہتوں اور بین الاقوامی قانون کے مطابق اس پر عمل درآمد کے بارے میں بریفنگ پیش کی گئی۔ سموٹرچ نے گزشتہ ہفتے کینسٹ میں ہوئی بات چیت کے دوران ایک امیگریشن انتظامیہ کے قیام کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد غزہ کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو نافذ کرنا ہے۔ اس ووٹ کے ساتھ مل کر امریکی سلامتی کے مشیر مائک والٹز نے فلسطینیوں کو غزہ سے باہر منتقل کرنے کے خیال کو انتہائی عملی قرار دیا۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 ہفتے سے زیادہ قبل اشارہ دیا تھا کہ وہ غزہ کے مکینوں کو بے گھر کرنے کے منصوبے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ چین نے ملک میں شرح پیدائش میں کمی سے نمٹنے کے لیے شادی کے اندراج کے عمل کو مزید آسان بنانے اور جوڑوں پر مالی بوجھ کو کم کرنے کے نئے اقدامات کا اعلان کیا۔ ریاستی نشریاتی ادارے CCTV کے مطابق گزشتہ روز جاری کردہ ایک سرکاری دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ اب جوڑے اپنی رہائش کے مقام پر شادی رجسٹر کروا سکیں گے۔ اس سے قبل سول رجسٹریشن آفس میں دلہا دلہن کے آبائی شہر میں جا کر ہی شادی رجسٹر کروائی جا سکتی تھی، جوڑوں کے لیے سفری اور مالی بوجھ کا باعث بنتا تھا۔ اس اقدام سے خاص طور پر وہ افراد فائدہ اٹھائیں گے جو اپنی آبائی علاقوں سے دور کام یا رہائش پذیر ہیں۔ چین میں 2023 کے دوران شادیوں کی تعداد میں 20% کمی ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ 2024 مسلسل تیسرا سال ہے جس میں آبادی میں کمی کا رجحان برقرار ہے۔ اس سے پہلے بھی حکومت نے شادی اور بچوں کی پیدائش کے فروغ کے لیے مختلف ترغیبات دی تھی، جن میں مالی معاونت بھی شامل تھی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے رافیل لڑاکا طیاروں کے آرڈر بڑھانے کے بیان کے بعد ڈسالٹ ایویشن کے CEO نے کہا ہے کہ وہ طیاروں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق یورپی ممالک بشمول فرانس امریکہ کی سیکورٹی سے دستبرداری اور روسی جارحیت کے پیش نظر دفاعی اخراجات کو بڑھانے اور ہتھیاروں کی پیداوار میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں۔ میکرون نے گزشتہ روز کہا کہ فرانس رائفل آرڈر میں اضافہ کرنے جا رہا ہے۔ ڈسالٹ ایویشن کے چیف ایگزیکٹو ایرک ٹریپیئر نے کہا ہے کہ کمپنی نے 2020 میں ہر ماہ ایک جنگی طیارے کی پیداوار کو بڑھا کر اس رواں سال میں 1 ماہ میں زیادہ کر دیا ہے اور سپلائرز کے ساتھ مل کر پیداوار کو مزید تیز کر دی ہے۔ انہوں نے لی جنرل ڈو ڈیمانچے اخبار کو بتایا کہ ہم اگلے سال ہر ماہ 3 طیارے اور 2028-29 تک ہر ماہ 4 طیارے فراہم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں گرفتار ہوئے عمر رسیدہ برطانوی جوڑے کے رشتہ داروں نے مقدمے کی کارروائی میں تاخیر پر ان کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق پیٹر رینالڈز اور ان کی اہلیہ بارجی، جن کی عمر بالترتیب 79 اور 75 سال ہے، ان کو پچھلے مہینے بامیان سے گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ جوڑا گزشتہ 18 سال سے افغانستان میں رہ رہا تھا اور ان کو وہاں کی شہریت بھی مل چکی ہے۔ گزشتہ روز جوڑے کو زنجیروں میں کابل کی عدالت لے آیا گیا، تاہم آخری لمحات میں یہ اعلان کیا گیا کہ سماعت کرنے والے جج کو تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔
ان کی بیٹی سارہ اینڈ وسل نے برطانوی اخبار دی گارڈین سے گفتگو میں اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والدین کو انتہائی صفاقانہ ماحول میں قید رکھا گیا ہے، جو میرے خیال میں ایک جہنم کی طرح ہے۔ انہوں نے اپنے والدین کی گرتی ہوئی صحت پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے آج پیر کے روز وزیر اعظم ہان ڈک سوکے کے مواخذے کو کالعدم قرار دینے اور ان کے اختیارات بحال کرنے کا فیصلہ سنایا، جس سے 2 ماہ قبل قائم مقام صدر کی حیثیت سے ان کے مواخذے کے بعد ملک کے سیاسی بحران میں تازہ ترین موڑ آیا۔ ہان نے صدر یون سیک یول کی جگہ قائم مقام رہنما کا عہدہ سنبھالا تھا، جن کا مواخذہ گزشتہ سال ماشاء اللہ کے مختصر عرصے کے اعلان پر کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم ہان اس عہدے پر 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے تک رہے اور 27 دسمبر کو آئینی عدالت میں مزید 3 ججوں کی تقرر سے انکار کرتے ہوئے اپوزیشن کی زیر قیادت پارلیمان کے ساتھ تصادم کے بعد ان کا مواخذہ کیا گیا اور انہیں معطل کر دیا گیا۔ عدالت کے ججوں نے مواخذے کو کالعدم قرار دینے کے لیے 7 سے 1 کا فیصلہ کیا۔ 75 سالہ ہان نے قدامت پسند اور لبرل دونوں صدور کے تحت 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک قیادت کے عہدوں پر خدمات انجام دی۔ ایک ایسے ملک میں جو جانبدارانہ بیان بازی سے شدید طور پر منقسم ہے، ہان کو ایک ایسے عہدیدار کی ایک نایاب مثال کے طور پر دیکھا جاتا تھا جس کا متنوع کیریئر پارٹی لائنوں سے بالاتر ہے۔ اس کے باوجود حزب اختلاف کی زیر قیادت پارلیمان نے ان پر الزام عائد کیا کہ وہ یون کے ماشاء اللہ کے اعلان کے فیصلے کو ناکام بنانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہے ہیں۔ جرمنی نے آج پیر کے روز کہا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافے سے انتہائی پریشان ہے، جب سے اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر اپنے مکمل فوجی حملے کی تجدید کی گئی ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ روز گنجان آبادی پٹی پر شدید فضائی حملے دوبارہ شروع کر دیے، جس کے بعد زمینی کارروائیاں کی گئی، جس سے غزہ پر حکومت کرنے والی حماس کے ساتھ 6 ہفتے کے جنگ بندی کے معاہدے کے نسبتاً سکون کو توڑ دیا۔ جنگ بندی میں توسیع پر مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ نے جنگ بندی کے معاہدے کی شرائط کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ حماس کی طرف سے اس اقدام کو مسترد کرتے ہوئے تمام فریقوں سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ جرمن وزارت خارجہ کے ترجمان کرسچن ویگنز نے برلن میں کہا، اب یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ ہمیں فوری طور پر مذاکرات اور جنگ بندی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی نئے سرے سے فوجی کارروائیوں سے غزہ میں باقی اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی صورتحال ایک بار پھر تباہ ہو جائے گی۔ ٹورنٹو کے قریب ایک پبلک لائبریری میں ایک مسلمان خاتون پر حملے کے ایک دن بعد ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس نے اتوار کو بتایا کہ حملہ آوروں نے متاثرہ کے اسکارف کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی۔ ریجنل پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسلمان عورت لائبریری میں مطالعہ کر رہی تھی جب ایک نامعلوم خاتون نے اس سے گالی گلوچ کرنی شروع کر دی اور ان کے سر پر اشیاء پھینکی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ نے پھر متاثرہ کے حجاب کو ہٹانے کی کوشش کی اور اس پر ایک نامعلوم دی گئی۔ بعد ازاں ملزمہ نے حجاب کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ متاثرہ کی چیخ و پکار سننے پر لائبریری کے حفاظتی عملے نے مداخلت کی۔ اس دوران ملزمہ فرار ہو گئی، لیکن چند گھنٹوں بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ ہمیں اس واقعے پر شدید صدمہ ہوا ہے۔ نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اسٹیفن براؤن نے کہا، اس قسم کا تشدد ہماری کمیونٹی میں ایک معمول بن چکا ہے جو کہ ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلاموفوبیا کے واقعات حالیہ سالوں میں نمایاں حد تک بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے منتخب رہنما اس مسئلے کو مشترکہ طور پر حل کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں یوکرین کے بحران کے حل کے لیے امریکہ اور روس کے وفود کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس بات چیت کا مقصد یوکرین میں جنگ بندی کی جانب بڑھنا ہے اور امریکہ بھی بحر اسود میں ایک وسیع جنگ بندی کے معاہدے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بات چیت آج مذاکرات کے بعد سامنے آئی ہے، جس کے حوالے سے پچھلے ہفتے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر زیلنسکی اور روسی صدر پوٹن سے رابطہ کیا تھا۔ مذاکرات کی منصوبہ بندی سے واقفیت رکھنے والے ایک سورس کا کہنا ہے کہ امریکی وفد کی قیادت وائٹ ہاؤس کی سلامتی کونسل کے ڈائریکٹر اینڈریو پیک اور محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار مائیکل اینٹن کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا مقصد بحر اسود میں جنگ بندی تک پہنچنا ہے تاکہ جہاز رانی کی آزادانہ آمد و رفت ممکن ہو سکے۔ مذاکرات میں روس کی نمائندگی سابق سفارتکار اور خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ گریگوری کیریسن اور فیڈرل سیکورٹی سروس کے ڈائریکٹر سرگئی پیسیڈا کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں محکمہ شہری ہوابازی نے کہا ہے کہ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے فروری میں بہترین کارکردگی پیش کرتے ہوئے ملک کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں کی فہرست میں اول مقام حاصل کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بہترین کارکردگی میں دوسرے نمبر پر جدہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ رہا۔ محکمہ شہری ہوابازی نے فروری 2025 کے سعودی عرب کے بین الاقوامی اور مقامی ہوائی اڈوں کی کارکردگی پر مبنی ماہانہ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں 11 بنیادی معیارات کے مطابق کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اس اقدام کا مقصد مسافروں کو فراہم کی جانے والی خدمات کے معیار کو بہتر بنانا، ان کا معیار بلند کرنا اور سعودی عرب کے ہوائی اڈوں پر سفری تجربے کو بہتر بنانا ہے۔
وہ بین الاقوامی ہوائی اڈے جہاں سالانہ مسافروں کی تعداد 5 سے 15 ملین کے درمیان ہوتی ہے، اس زمرے میں دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ مدینہ منورہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ سعودی ہلال احمر نے ہنگامی حالات میں مسجد حرم میں فضائی ایمبولنس کی لینڈنگ کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مسجد حرم کے تیسرے توسیعی حصے میں ہیلی پیڈ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ واضح کہ رمضان المبارک میں مسجد حرم کا تیسرا توسیعی حصہ زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ہلال احمر کے انتظامیہ نے کہا ہے کہ تجربے کا مقصد انتہائی بھیڑ اور اصدام کے وقت مریض کو کم سے کم وقت میں طبی امداد فراہم کرنا اور فضائی ایمبولنس کے ذریعے اسے قریبی اسپتال منتقل کرنا ہے، اسی لیے مسجد حرم میں فضائی ایمبولنس کی لینڈنگ کا تجربہ کیا گیا۔ مسجد کے مینار اسلامی فن تعمیر کی اہم علامتوں میں سے ایک ہیں۔ ان کے ڈیزائن مختلف ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی مسجد حرم کے مینار خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ مسجد حرم میں تیسری سعودی توسیع کے بعد اس کے میناروں کی مجموعی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ یہ مینار اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہیں۔ حرمین شریفین جنرل پریسیڈنسی کے مطابق مسجد حرم کے 13 مینار ہیں۔ ان سب کے ڈیزائن ایک جیسے ہیں، لیکن یہ اونچائی میں مختلف ہے۔ ان میں باب العمرہ پر 2 مینار ہیں، ہر ایک کی لمبائی 137 میٹر ہے۔ باب الملک عبدالعزیز پر 2 مینار 137 میٹر طویل ہیں۔ اس کے علاوہ باب شاہ فہد پر 2 مینار ہیں، ہر ایک کی لمبائی 98 میٹر ہے۔ باب صفا پر 1 مینار 98 میٹر اونچا ہے۔ اسی طرح باب الفتح پر 2 مینار 137 میٹر بلند ہے۔ توسیع والے حصے میں 4 مینار ہیں اور ان میں ہر ایک کی لمبائی 135 میٹر ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے مملکت کے تمام ریجنز کی مساجد اور عیدگاہوں میں عید الفطر کی نماز ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد ادا کرنے کی ہدایت دی۔ عیدگاہوں میں نماز ادا کی جائے گی، جبکہ بارش کی صورت میں مقرر کردہ مساجد میں نماز عید ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ نے وزارت کی برانچز کو ایک سرکولر جاری کیا ہے، جس میں تمام جامع مسجد اور عیدگاہوں میں نماز کا اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ماں سوائے ان مساجد کے جو عیدگاہ کے قریب واقع ہے اور جہاں لوگ عید کی نماز کے لیے نہیں جاتے۔ سرکولر میں مینٹیننس کمپنیوں کو عید الفطر کی نماز کے لیے تمام انتظامات اور ضروری خدمات مکمل کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ پاکستان میں مسابقتی کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کے نجی ایئر لائن فلائی جنہ اور شارجہ کی ایئر لائن ایئر عربیہ کو جوائنٹ وینچر کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس کے تحت دونوں ایئر لائنز پاکستان میں T3 فلائٹ اکیڈمی بنائیں گی، جہاں پائلٹس اور عملے کو تربیت فراہم کی جائے گی۔ آج پیر کو مسابقتی کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا کہ CCP نے فلائی جنہ سروس لمیٹڈ اور ایئر عربیہ اکیڈمی LLC کے درمیان جوائنٹ وینچر کی منظوری دے دی۔ ان دونوں کمپنیاں پاکستان میں ہوا بازی کی تربیت کی خدمات پیش کرنے کے لیے ایک نیا تربیتی ادارہ فلائی جنہ T3 فلائٹ اکیڈمی پرائیویٹ لمیٹڈ قائم کریں گی۔ مسابقتی کمیشن کے مطابق نیا ادارہ پاکستان میں ہوا بازی کی تربیت کی خدمات پیش کر رہا ہے۔ اکیڈمی کے 51% حصص کی مالک فلائی جنہ جبکہ 49% کی ایئر عربیہ اکیڈمی ہوگی۔ اس اقدام سے پاکستان میں ہوا بازی کی تربیت کی خدمات اور معیار بہتر ہوگا۔